Assalamu alaikum dear students, how are you all? Today we are going to study the second part of our subject, that is fables, wisdom literature and epic. تو اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہمارے پاس پوئمز ہیں. پوئمز علامہ محمد اقبال کی ہیں اور اس میں بھی اسپیسیفکلی جو بک ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے بانگ دارا. ٹھیک ہے، بانگ دارا کا مطلب ہوتا ہے دا رنگنگ آف دا بیلز. ٹھیک ہے، یعنی جب جنگ وغیرہ ہوتی ہے یا کسی کو الرٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بیل بجایا کرتے تھے. ایک بہت بڑی سی گھنٹی ہوتی تھی جسے بجایا کرتے تھے. اس سے لوگ الرٹ ہو جاتے تھے کہ کوئی خطرہ آنے والا ہے یا ہمیں کسی چیز کے لیے الرٹ ہو جانا چاہیے. تو علامہ محمد اقبال نے یہ بیل بجا کے یا یہ کتاب لکھ کے ہمیں یا اس دور کے جو مسلمز تھے ان کو خبر دینے کی کوشش کی ہے، یا اس دور کے جو بر صغیر کے لوگ تھے ان کو خبر دینے کی کوشش کی ہے کہ خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو ہمیں جو ہے اپنے اعمال کو، اپنی حرکات و سکنات کو درست کر لینا چاہیے. ہمیں سچائی، مذہب اور سٹرگل کی راہ پہ چلنا چاہیے. The detailed note for student and teachers, that is on علامہ محمد اقبال. تو سب سے پہلے ہم نے علامہ محمد اقبال کی پرسنالٹی پہ ایک نوٹ جو ہے وہ تیار کر لینا ہے. Let's go toward the introduction. علامہ اقبال was a philosopher, poet and thinker. یہ ہمارے شاعر مشرق کا انٹروڈکشن ہو گیا. Inspired Muslims of India and gave the idea of Pakistan. انہوں نے بر صغیر یا انڈیا کے جو مسلمز تھے ان کو راستہ دکھایا کہ انہیں ایک الگ ملک کی ضرورت ہے. known as the poet of the East. ان کو ہم شاعر مشرق بھی کہتے ہیں. ارلی لائف. جب بھی ہم نے کسی پہ نوٹ لکھنا ہے یا جب بھی ہم کوئی بھی ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو ٹائم لائن کے مطابق لکھنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم ان کی ارلی لائف اینڈ ارلی ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں گے. اس کو لاجیکل آرڈر کہتے ہیں. جب ہم کسی چیز کو ترتیب سے کرتے ہیں، کسی بات کو ترتیب سے لکھتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں لاجیکل آرڈر. تو دیکھتے ہیں. علامہ محمد اقبال was born in 9 November 1877. تو 9 نومبر 1877 سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. اسٹڈیڈ ان لاہور، پھر کیمبرج چلے گئے اور پھر جرمنی چلے گئے. پی ایچ ڈی ان فلسفی کی انہوں نے. تھیسز جو ہے میٹا فزکس ان پرشیا. تو یہ جو ہے ان کے اکیڈیمک اچیومنٹس تھے. انہوں نے لاہور سے اسٹڈی کی، کیمبرج سے اسٹڈی کی، جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی فلسفی کی. اس کے بعد انہوں نے اپنا تھیسس لکھا میٹا فزکس ان پرشیا. فیمس پرشین ورکس جو ہیں ان کے وہ ہیں اسرار خودی، رموز بے خودی، دین پیام مشرق اور جاوید نامہ. یہ ان کی پرشین کتابیں ہیں. آگے جو ان کی فیمس اردو بکس ہیں وہ ہیں بانگ درا جو ابھی ہم پڑھیں گے، پھر بال جبریل. بال جبریل ہوتا ہے جبریل کے پر. پھر ضرب کلیم اور ارمغان حجاز. یہ ان کے اردو ورکس ہیں. پھر اقبال کی جو فلسفی ہے، انہوں نے اپنے فلسافیکل کام جو کیے ہیں وہ خود ہی یا سیلف ہوڈ پہ کیے ہیں. اسلامک ریوائول کی فلسفی تھی ان کی. فیتھ اینڈ ایکشن، کہ ایمان جو ہے وہ اکیلا کسی کام کا نہیں، اس کے ساتھ ہمیں ایکشن کی بھی ضرورت ہے. پھر یونٹی آف امہ، یعنی وہ چاہتے تھے کہ جو ان کی قوم ہے
یہاں جو امہ ہے ان میں یونٹی ہونی چاہیے، ان میں اتحاد ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل کنٹریبیوشنز دیکھیے گا، 1930 الہ آباد ایڈریس کیا انہوں نے اس موقع پر آئیڈیا آف پاکستان یا پھر ایک سیپریٹ قوم یا ملک کا آئیڈیا دیا جسے ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ سپورٹڈ مسلمز آئیڈینٹی، انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ آئیڈینٹی ہیں اور ان کی اپنی پہچان ہونی چاہیے، اپنا الگ ملک ہونا چاہیے۔ انسپائرڈ لیڈرز لائک قائد اعظم، انہوں نے قائد اعظم کو بھی انسپائر کیا۔ لیگیسی، ٹائٹل پوئٹ آف دا ایسٹ، ان کو شاعر مشرق کہتے ہیں۔ تھنکر آف پاکستان کہتے ہیں۔ اقبال ڈے جو ہے وہ 9 نومبر کو منایا جاتا ہے، اس دن چھٹی ہوتی ہے۔ ہز پوئٹری از ٹاٹ ان اسکولز، ڈائیڈ 21 اپریل 1938 لاہور۔ انٹروڈکشن ٹو بانگے درا دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کے بارے میں لکھنے کے بعد اب ہم انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں بانگے درا کا کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے۔ میننگ، دا کال آف دا بیل اور دا رنگنگ آف دا بیل، پبلشڈ ہوئی 1924 میں، ریفلیکٹس اقبال's جرنی ایز پوئٹ اینڈ ریفارمر۔ یہ اقبال کی جرنی ایز اے پوئٹ یعنی شاعر کے طور پہ جو ان کا سفر تھا اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، اور وہ ریفارمر کس طرح کے تھے اس کے بارے میں بات کرتی ہے، یعنی وہ کس طرح سے ریفارمز لے کر آنا چاہتے تھے اپنی قوم میں، اپنے ملک میں، اس کے بارے میں یہ بک ہمیں بتاتی ہے۔ اسٹرکچر آف بانگے درا، پچھلی سلائیڈ میں اگر کسی کو ریفارمز کا مطلب نہیں آتا تو مطلب وہ کس طرح سے درستی لانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسٹرکچر آف بانگے درا، کس طرح سے یہ کتاب لکھی ہے، کیا اسٹرکچر ہے اس کا۔ ارلی پوئٹری ہے یہ علامہ محمد اقبال کی، لو کے بارے میں ہے، نیچر کے بارے میں ہے، پیٹریوٹزم کے بارے میں ہے یعنی وطن سے محبت کے بارے میں ہے۔ پھر نمبر 2 پہ دیکھیے گا، اویکننگ آف مسلم آئیڈینٹی، اور مسلم آئیڈینٹی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اس کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں یہ کتاب بات کرتی ہے۔ فلوسافیکل اینڈ پولیٹیکل پوئٹری، یہ فلسفی اور سیاست ان دونوں کو کور کرتی ہے، یعنی انسان زندگی کیسے گزارے، اس میں خودداری ہونی چاہیے، اس طرح کی فلسفی، اور پولیٹیکلی ہمیں آزاد ہونا چاہیے، ایک الگ قوم ہونا چاہیے، ان چیزوں کو یہ کتاب کور کرتی ہے۔ تھیمز دیکھیے گا، تھیمز ہوتا ہے وہ آئیڈیاز، وہ سینٹرل آئیڈیاز جن کے گرد کتاب جو ہے وہ گھومتی ہے۔ تو پیٹریوٹزم یعنی وطن سے محبت، مسلم ریوائول، یعنی مسلمانوں کی ترقی یا پھر ان کی حکومت یا آزادی۔ سیلف اویئرنیس، خودی کی پہچان، یوتھ اینڈ جسٹس، یوتھ یعنی کہ نوجوان کو کیسا جذبہ رکھنا چاہیے، جسٹس یعنی کہ انصاف کے بارے میں یہ کتاب ہمیں بات کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ فیمس پوئمز ان بانگے درا، ترانہ ہند، ایک آرزو، پرندے کی فریاد، شکوہ اور جواب شکوہ۔ کریکٹرسٹکس دیکھیے گا کس طرح کی یہ کتاب ہے۔ اچھا، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈفرنٹ ہیڈنگ کے اندر آپ نے دوبارہ لکھنی ہوتی ہیں، جیسے یہ چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں لیکن اب ہیڈنگ ڈفرنٹ ہے۔ انگلش میں یہی ہوتا ہے کہ ڈفرنٹ ہیڈنگ کے نیچے آپ نے وہی باتیں جو ہیں وہ رپیٹ کرنی ہے تھوڑے ڈفرنٹ اینگل سے۔ تو کریکٹرسٹک آف بانگے درا دیکھیے گا، پیٹریوٹک اسپرٹ، اسلامک ویلیوز، خودی، سوشل اویئرنیس، سمبولزم۔ سمبولزم ہم پہلے پڑھ چکے، سمبولزم جیسے کہ گائے یا بکری ہے
یا پہاڑ اور گلہری ہے. اب پہاڑ جو ہے کیونکہ سائز میں بڑا ہے تو وہ گلہری کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، لیکن گلہری جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں خوش ہوں اور میری زندگی میں میری اپنی جو خوشیاں ہیں وہ موجود ہیں، یا میری اپنی اہمیت ہے اور میں جیسے ہوں اس حالات میں خوش ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمبولیکلی ہیومن بیہیویئر کو اور ہیومن تھاٹ کو بتاتی ہیں. نیکسٹ اس کوشچن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اقبال's میسج کیا ہے؟ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ہوپ، فیتھ اینڈ ایکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی اچھائی کی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے اور ایکشن کرنا چاہیے، جو آپ کو چاہیے اس کے لیے کام کرنا چاہیے. بانگے دارا، a call to rise and reform، یہ ایک بیل ہے، ایک گھنٹی ہے، ایک آواز ہے جو آپ کو اٹھنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے، بھلائیاں لانے کے لیے آواز دے رہی ہے. ٹائم لیس انسپیریشن فار آل جنریشن، یہ جو کتاب ہے یہ ٹائم لیس انسپیریشن ہے تمام جنریشنز کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. So thank you dear students, do subscribe my channel, click the like button and really share these lectures with other students who are in need of such lectures. Thank you so much.